میرے توڑے محبوب پیغمبر کو جدوں ایک غلام پہنچیا آکے آندہ سونے ہو اللہ اللہ ابو بکر تے عمر نے تانوں سلام آکھے ہے نالے تھوڑا جہا سالن منگے ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جاؤ رب دیا بندیا ابو بکر تے عمر نو جا کے آکھ دیو میں محمد کہنا تسی تے سالن بڑی دیر دا کھا لے آئے تسی تے سالن بڑی دیر دا کھا لیا جدوں جا کے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق نو ایک گل کیتی نا جا کے غلام نے تے انہوں نے نبی پاک دے کل جلدی جلدی آکے پتہ کی آکھیا عرضاں کر دینے سونے ہو اسی تے سالن کوئی نہیں کھادا اے تسی کڑے سالن دے والے اشارہ پہ کر دے ہو اللہ 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 میں قربان جاواں میرے توڑے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو تسی اپنے غلام دے بارے جملے بولے نے اے انجی ایچ کے جی میں تسی اپنے مردہ پائی دا گوشت کھا دائے حضرت ابو بکر دے پیرہ تھلوں زمین نکل گئی حضرت عمر دے پیرہ تھلوں زمین نکل گئی آندے نے سونے ہو آج سانو ایک باری معاف کر دیو اگے تو ساڑی اے خو جی کدی توانو شکایت نہیں آوے گی میں قربان جاواں میرے نبی نے پھر رحمتان دے پھول بکھیرے میرے نبی فرمان دے نے معافی میرے کولو نہ منگو معافی اپنے غلام کولو جا کے منگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تحسبوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا
بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف ہے ان کی جلوہ نما، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف ہے ان کی جلوہ نما، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت، انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات، کامیابی، عزت دا باعث بنائے۔ ایک مومن، ایک مسلمان بڑا سمجھدار ہوندہ ہے، بڑا سیانہ ہوندہ ہے۔ مسلمان نو بہت ہی غور و فکر، سوچ، احتیاط دا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کتے میرے کل کوئی ایسی غلطی تے نہیں ہو رہی جڑی میرے علم اچھی نہیں، یا جنہوں میں بہت ہی معمولی سمجھنا لیکن در حقیقت وہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو مسلمان نو سوچ دیاں رہنا چاہیے، کوشش کر دیاں رہنا چاہیے، اپنے آپ اندر نظر مارے، اپنے اندر نظر دوڑائے کہ میرے اندر کیڑی ایسی خامی ہے۔ اگر خامی ہے تو کوشش بھی کرے انہوں دور کرن دی، اور اللہ کو دعا بھی کرے کہ اللہ جو خامیاں میریاں میرے علم وچ نے اللہ وہ بھی مینوں معاف فرما دے، اور جو میریاں غلطیاں دا مینوں علم ہی نہیں اللہ وہ بھی مینوں معاف فرما دے۔ بس اوقات بندہ کسے غلطی نو، کسے خامی نو، کسے گناہ نو بہت معمولی سمجھ رہا ہوندہ ہے، لیکن در حقیقت تو بہت بڑی غلطی ہوندی، جنہ وچوں ایک گناہ ہے غیبت دا۔ اللہ معاف فرمائے، اسی سارے بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے امانتدار لوگ، بڑے بڑے دیانتدار لوگ، بڑے بڑے تہجد گزار لوگ اس گناہ دے اندر نا چاندیاں بھی ملوث ہو گئے۔ بس اوقات میں پہلے عرض کیتی ہے کہ بندہ خیال ہی نہیں کردا لیکن وہ غلطی کر رہا ہوندہ ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جڑا ساڑے معاشرے اندر بہت عام ہو چکے ہے، لیکن یہ بہت ہی تباہ کن گناہ ہے۔ یہ صرف گناہ ہی نہیں دیندہ بلکہ بندے دیاں نیکیاں نوں کھا جاندہ ہے۔ کیوں؟ میرے اور تہاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ایک مومن دی عزت دا پیغام دیتا ہے، درس دیتا ہے، اور مومن دی عزت دے دفاع دا پیغام دیتا ہے۔ تو جڑا غیبت کردا ہے ایمان نال دسو اے اپنے مسلمان بھائی دی عزت کر رہا ہوندا ہے یا بے عزتی کر رہا ہوندا ہے؟ اللہ واللہ۔ تے جڑا مسلمان بھائی دی بے عزتی کردا ہے، ان سن لو ذرا غور دے پیار تے محبت دے نال، اگے چل کے بھی انشاءاللہ ایک حدیث میں سناواں گا، لیکن میں نو یاد آ گئی میرے توڑے محبوب پیغمبر علیہ السلام عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی نے بیان کر دینے، قال سعید رسول اللہ المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر تے جلوہ گر ہوئے، منبر تے تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفضل ایمان الى قلبہ، اے او لوگو جنہاں نے ایمان تے قبول کر لیا ہے، کلمہ تے پڑھ لیا ہے، مسلمان تے ہو چکے نے، لیکن حالے دل دیاں گہرائیاں تک ایمان نہیں پہنچیا، انہاں نو میں بالخصوص مخاطب کر کے فرما رہے ہیں لا تؤذوا المسلمین، مسلماناں نو تکلیف نہ دیا جے، ولا تؤیروہم، تے مسلماناں نو آر نہ دلایا جے، اپنے ویراں نو اپنے بھائیاں نو آر نہ دلایا جے، ولا تتبعوا عوراتہم، تے اپنے مسلمان بھائی دے عیباں دے پیچھے نہ پہ جائے، وہ دے عیب تلاش کرنے نہ شروع کر دے آجے، کیوں؟ انہو من یتبع عورت اخیہ المسلم، جڑا اپنے مسلمان بھائی دے عیب تلاش کرے گا، یتبع اللہ عورتہ، اللہ پھر وہ دے عیب تلاش کرے گا، ومن یتبع اللہ عورتہ یفضاہ، اور جدے عیب تلاش کرنے اللہ نے شروع کر دیتے نا، اللہ پھر انہوں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا، ولو کانا ولو فی جوفی رحلہی، پاویں اپنی سواری دے پیٹ اندر بندہ چھپ جاوے، پر پھر بھی اللہ انہوں نشر کر دے گا، اللہ انہوں گندہ کر دے گا، اللہ انہوں رسوا کر دے گا، کیوں؟ ایک مسلمان بھائی دی عزت کا خیال نہیں رکھتا۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے جیڑا بندہ چغلی کردہ ہے، غیبت کردہ ہے، اپنے مسلمان بھائی دی گل دوسرے لوگاں تک پہنچاندہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہن آؤ نا ذرا سب تو پہلے یہ حق بندہ ہے کہ آپ سمجھئے غیبت ہے کی؟ آؤ ذرا توجہ کراؤ، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر نے سانو غیبت دا معنی مفہوم سمجھا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، پیار محبت دے نال نبی دا نام آوے، درود پڑھیا کرو، اچھا درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی دی حدیث تے غیبت دی تانوں میں تشریح سمجھا دیواں، معنی سمجھا دیواں۔ مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی نے توجہ کرنا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتدرون ما الغیبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک مرتبہ سونے محبوب پیغمبر نے ساڑھے کلو پوچھیا، اے میرے صحابیو مینوں اے تے دسو تانوں پتہ ہے کہ غیبت کی ہوندی ہے؟ کیا تانوں علم ہے کہ غیبت کی ہوندی ہے؟ تے صحابہ نے فرمایا، عرضاں کیتیاں اللہ و رسولہ عالم، میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے آکھیا سونےو اللہ بہتر جاندا ہے، یا اللہ وحی کر کے اپنے نبی نو دس دیندا ہے، اللہ دا نبی بہتر جاندا ہے۔ تے میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا سن لو پھر غیبت کنوں کہندے نے؟ اللہ اللہ، میرے آقا فرماندے نے ذکرک اخاک بما یکرہ، تو اپنے مسلمان بھائی دی کانڈ پیچھے او دی عدم موجودگی اندر کسے کول او دا انج دا تذکرہ کریں کہ انہوں علم ہو جاوے تے انہوں برا محسوس ہووے، او تیری اس حرکت نو چنگا نہ سمجھے، او کہے سجنا مینوں تیرے تے امید
امید نہیں سی کہ تو میرا اس طرح تذکرہ کریں گا اللہ اللہ کسے مسلمان پائی دی عدم موجودگی اندر انہوں اے ہو جے لفظاں نال یاد کرنا اللہ اللہ کہ انہوں علم ہو جائے تے انہوں ناراض ہو جاوے انہوں غیبت کہندے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک میرے محبوب پیغمبر دا صحابی اٹھیا آندہ کیلا ان کانا فیہ ما اقولو سونیوں جڑا میں اپنے پائی دا تذکرہ کر رہا ہوں جس بات دا تذکرہ کر رہا ہوں جس خامی دا تذکرہ کر رہا ہوں کسے دے اگے اگر او خامی میرے پائی اندر موجود ہوئے کیا پھر بھی غیبت ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں ان کانا فیہ اگر او برائی او خامی او عیب تیرے ویر اندر موجود ہے جس دا تو تذکرہ کسے اگے کر رہے ہیں پھر ہوئی تا غیبت ہے اللہ اللہ اگر او برائی تیرے ویر اندر ہے ہی کوئی نہیں علم یکن فیہ فقد بہتا ہو پھر تے تو دیتے گویا کہ بہتان بن دیتا ہے میں عرض کرنا چاہنا کائنات رہنا لیو میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت دا معنی سمجھا دیتا ہن کوئی بندہ آج تو بعد اے عزم کر لوے کوئی بندہ اللہ اللہ کسے دی غیبت نہیں کرے گا ہر بندہ عزم کر لوے میں اپنے مسلمان ویر دی غیبت نہیں کرانگا امام بخاری رحمت اللہ کی تعالی فرماندے نے او کائنات دے رہنا لیو میں نو اپنے ایک عمل اتے یقینے کہ اللہ میرا عمل قبول کر کے میری نجات دا ذریعہ بنا دے وے گا لوکاں نے پوچھا امام صاحب او کیڑا عمل ہے تے حضرت امام بخاری رحمت اللہ کی تعالی فرماندے نے جدن دا میں ہوش سنبھالیا اپنے کسے ویر نو برے لفظاں اندر یاد نہیں کیتا اپنے کسے مسلمان دی غیبت نہیں کیتے اپنے کسے مسلمان دا او دی کنڈوں پیچھے گلا نہیں کیتا او دی عدم موجودگی اندر یو دا برا تذکرہ نہیں کیتا سبحان اللہ 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 ہے کوئی ایسا بندہ جڑا سینے تے ہاتھ مار کے آکھے اللہ اللہ جڑا باں کھڑی کر کے آکھے کہ میں آج تک کسے دی غیبت نہیں کیتے اللہ معاف کرے اسے سارے اس بیماری دے اندر مبتلا ہاں دعا کرو اللہ سانو محفوظ رکھے تے جو گناہ ہو گئے غلطی ہو گئی غیبت والی اللہ معاف فرما دے وے اللہ اللہ ایتھے میں رک کے نا ایک گل تانوں اور کردہ جاواں کہیں ساڑے ویر ایسے نے آندے نے میں کدی کنڈوں پیچھے گل نہیں کیتی میں جڑی بھی گل ہوئے منہ تے مار دینا واں میں پوچھنا چاہنا ایک کیڑی بہادری ہے اللہ اللہ تو کہنا میں کدی کنڈوں پیچھے گل نہیں کیتی چنگی گل ہے لیکن جڑی تو اے گل کیتی ہے کہ میں ہر گل اگلے دے منہ تے مار دینا واں اے انداز بھی تیرا اچھا نہیں ہے کیوں میرے توڑے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ کسے دے منہ تے او دے برائی دا انج دا تذکرہ نہ کرو کہ سمجھو تسی انہوں آر دلا دیتا ہے اللہ اللہ ہاں او دے منہ تے تذکرہ کرنا ہے نا او دی غلطی دا تے انداز تیرا ناسحانہ ہوئے اصلاحی انداز ہوئے پھر تو گناہ تو بچیں گا اللہ 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 کے دعا کرو اللہ سانو ہر قسم دیاں غلطیاں تو محفوظ فرما لوے ہر قسم دے عیباں تو محفوظ فرما لوے رب دا قرآن سچا خمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا میرے آقا دے اتے نازل ہون والا رب دا قرآن سچا ہمیاں رب دا قرآن سچا قرآن پڑھو قرآن تو انہوں پتہ لگ گئے کسے دے غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کسے دے غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے اللہ فرمان دینے اے مسلمانوں بد گمانیاں تمہیں بچ جاؤ برے گمانہ تمہیں بچ جاؤ ایک دوسرے دے بارے برا گمان نہ رکھیا کرو اے وہی ذہن جو سوچ لیں دے ہو او انج دا
ہوئے گا وہ انج دا ہوئے گا نا 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 کسے مسلمان دے بارے برا گمان دل اندر پیدا نہ کیتا کرو اور میں قربان جاواں رب نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا کہیں نہادریں نہ لیو اپنے مسلمان پائی دی جسوسی نہ کریا کرو رب نے فرمایا وَلَا یغتب بعضکم بعضا کوئی بندہ کسے مسلمان پائی دی غیبت نہ کرے یا اللہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ فرماندے نے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا اللہ فرماندے نے جڑا بندہ کسے مسلمان دی غیبت کردا ہے انجی سمجھ لو اپنے مردہ پائی دا گوشت کھا رہے آئے اللہ مینوں معاف فرما دے اللہ سانو معاف فرما دے اللہ کے دعا کرو اللہ سانو غیبت تو بچا لوے اللہ سانو چغلی تو بچا لوے اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا ایک دفعہ نا میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے آپ دے صحابہ بھی تشریف فرمانے مسند احمد اندر حدیث پاک موجود ہے غور کرنا اللہ 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 اسی آج کچھ بھی نہیں سمجھ دے اس گناہ نو لیکن سانو ڈرنا چاہیے سانو اللہ اللہ کتے ساڑے کولوں کسے دی غیبت نہ ہو جاوے سانو ڈرنا چاہیے سنو کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا جرم ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ بیٹھے نے نبی پاک تشریف فرمان اچانک ایک بری بو آنا شروع ہو گئی بدبو آنا شروع ہو گئی توجہ کرنا کہنا درے نہ لیو اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پوچھیا اے میرے صحابہ کیا تسی جان دے ہو اے جڑی بدبو آ رہی ہے اے کنہ دی بدبو ہے اے کیڑے لوگاں کلو بدبو آ رہی ہے تے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے عرضہ کیتیاں سونے ہو تسی دس دے ہو اے کیڑے لوگاں کلو بدبو آ رہی ہے تے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا حاضی ریخ الذین یغتابون المؤمنین جڑے بدبخت بندے مومنہ دی غیبت کر دینے اے اونا دے موہ وچوں بدبو آ رہی ہے رب نے منو محمد تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونا دے چہریاں دی بدبو پہنچا دیتی ہے اللہ اللہ میں قربان جاما میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سانو ساری گلاں دس دیتیاں نے اللہ اللہ صرف ضرورت اس بات دیئے اسی عمل کرنے والے بن جائیے اسی اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیے رب دا قرآن سچا خمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی اللہ فرمان دینے میرے بندیا تینوں غیبتان دی فکر نہیں ہونی چاہی دے تینوں میرے ذکر تے نماز دی فکر ہونی چاہی دی میں رب کامیاب کر دیاں گا اللہ 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 غیبت اسی کیوں کرنے ہیں جی غیبت اسی کیوں کرنے ہیں اس واسطے کر دیں نا کہ جناب جی دیکھو میں غیبت کر رہے ہیں اے او دے خلاف ہو جائے گا میرے نال دا ہو جائے گا نا 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 میں کامیاب ہو جاواں گا نا 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 ہمیاں کامیابیاں غیبت نل نہیں مل دیاں رب دا قرآن کہندا ہے کامیابیاں رب دے ذکر نل مل دیاں نہیں کامیابیاں نمازاں نل مل دیاں نہیں اس واسطے غیبتاں والے زور نہ لایا کر رب دے گھراں وچ آ کے مسجداں وچ آ کے نمازاں پڑھیاں کر اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا کہنا دے رہنا لیو ایک مرتبہ نا رستے دے اندر سفر دا موقع ہے تے کسے جگہ تے رات قیام کیتا نبی پاک نے بھی تے آپ دے صحابہ نے بھی اللہ اللہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال نے حضرت ابو بکر صدیق دا ایک غلام میں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرت ابو بکر صدیق جدوں بیدار ہوئے نے نا تے حضرت ابو بکر صدیق نے تے حضرت عمر نے اس غلام والے ویکھیا او ستا پہ آئے او اپنی نیند پوری کر رہا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق نے ایک معمولی جیا جملہ بولیا خدا دی قسم ہے اور غور کرو سمجھو غیبت کتنا بڑا جرم ہے حضرت ابو بکر صدیق نے تے حضرت عمر فاروق نے ایک معمولی
معمولی جہا جملہ بولیا انہاں دونوں شیخین نے فرمایا اے ساڈا غلام تے انج ستا پیا ہے جویں اپنے گھر دے اندر ہوندا ہے اینو نہیں پتا کہ اے رستہ ہے رستے دے اندر اے سفر دے اندر زیادہ جنابے والا فکر کرنی چاہیے اپنی ڈیوٹی دی اینو چاہیے سی اے ٹائم نال اٹھدا تے ساڈے واسطے ناشتہ تیار کردا اے ٹائم نال اٹھدا تے ساڈے واسطے کھانا تیار کردا حضرت ابو بکر نے تے حضرت عمر نے اپنے غلام نو صرف سست آکھیا ہے کی آکھیا ہے صرف سست آکھیا کہ اے بڑا سست ہے اللہ 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 ہن غور کرنا توجہ کرنا اے ستا پیا اینو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے بارے حضرت ابو بکر نے تے حضرت عمر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے حالانکہ مینوں پورا یقین ہے اگر یہ جاگدا ہوندا تے انہیں غصہ نہیں سی کرنا لیکن قربان جاواں نبی دیاں رحمتاں تو میرے نبی نے غلاماں نو وی سینے لایا ہے میرے نبی نے غلاماں دے وی حق دسے نے میرے نبی نے غلاماں نو وی جناب والا ناراض نہ کرن دا حکم دے چھڈیا ہے ہن غور کرنا توجہ کرنا کنا دے رہنا لیو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک خبر چلی گئی جدوں اے غلام بیدار ہویا حضرت ابو بکر نے تے حضرت عمر فاروق نے اپنے اس غلام نو نبی پاک دے خیمے ول بھیجیا تے نالے آکھیا جا غلاما سونے نبی نو ساڈا سلام آکھیا ساڈی طرفوں نبی نو سلام آکھی تے نالے سونے نبی نو آکھی سانو سالن چاہیدا ہے تھوڑا جہا سالن دے دیو ناشتہ کرنا ہے ہن غور کرنا توجہ کرنا میرے تواڈے محبوب پیغمبر کو جدوں اے غلام پہنچیا آ کے آندا سونیو اللہ اللہ ابو بکر تے عمر نے تانوں سلام آکھیا ہے نالے تھوڑا جہا سالن منگیا تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جاؤ رب دے بندیا ابو بکر تے عمر نو جا کے آکھ دیو میں محمد کہنا تسی تے سالن بڑی دیر دا کھا لے آئے تسی تے سالن بڑی دیر دا کھا لیا جدوں جا کے حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت عمر فاروق نو ایک گل کیتی نا جا کے غلام نے تے انہوں نے نبی پاک دے کل جلدی جلدی آکے پتہ کی آکھیا عرضاں کر دینے سونیو اسی تے سالن کوئی نہیں کھادا اے تسی کڑے سالن دے والے اشارہ پہ کر دیو اللہ 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 میں قربان جاواں میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو تسی اپنے غلام دے بارے جملے بولے نے اے انجی کہ جی میں تسی اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھادا ہے حضرت ابو بکر دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی حضرت عمر دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی آندے نے سونیو آج سانو ایک باری معاف کر دیو اگے تو ساڈی ایہو جی کدی تانوں شکایت نہیں آوے گی میں قربان جاواں میرے نبی نے پھر رحمتاں دے پھل بکھیرے میرے نبی فرماندے نے معافی میرے کولوں نہ منگو معافی اپنے غلام کولوں جا کے منگو اللہ 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 میں عرض کرنا چاہنا کہنا دے رہنا لیو اپنے مسلمان بھائی دی کنڈوں پچھے او دی عدم موجودگی اندر اگر تسی کوئی بھی گل کرو گے ایک غیبت کہلائے گے امام نووی رحمت اللہ کی تعالی علیہ فرماندے نے اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی دے رنگ دے بارے تبصرہ کردہ برے لفظاں دے نال کہ ویکھو جی او دا رنگ کالا فرمایا اے بھی غیبت ہے اللہ اللہ آپ فرماندے نے اگر کوئی کسی مسلمان بھائی دے بارے کسے دوجے نو بندہ کہندا او تے فلاں او تے گنجا ہے او تے انا ہے او تے نبینہ ہے حضرت امام نووی فرماندے نے اے بھی غیبت ہے حضرت امام نووی فرماندے نے اگر کوئی بندہ کسے مسلمان بھائی دے بارے کہندا ہے او نمازاں دے معاملے چ بڑا سست ہے فرمایا اے بھی غیبت ہے اللہ 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 کیوں اگر تینوں او دی فکر ہے تے جا کے او دے نال ڈائریکٹ اچھے طریقے نال گل کر دوجیاں نو او دے بارے گل کرن دا تینوں کوئی حق نہیں امام نووی فرماندے نے اگر کوئی کسے دی قوم دے بارے تبصرہ کردہ ہے برے لفظاں دے اندر اے بھی غیبت ہے اگر کوئی او دے جناب والا غربت دے بارے تذکرہ کردہ ہے اے بھی غیبت ہے اگر کوئی کسے دے قد دے بارے تذکرہ کردہ ہے اے بھی غیبت ہے اللہ اللہ اور میرے نبی دی حدیث دلیل بھی موجود ہے ایک مرتبہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ ام المومنین میری اور تیری ماں سیدہ اما عائشہ سلام اللہ کی تعالی علیہا اللہ اللہ اتنیاں نیک
اتنیاں پاکیزہ کہ اونا دی پاکیزگی تے رب نے آسمانہ تو اپنا قرآن نازل کر دیتا. لیکن اے جڑا معاملہ ہے نا اس معاملے وچ اما عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا نو بھی معافی نہیں دیتی گئی. غور کرنا توجہ کرنا. اللہ 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 اما عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا انہوں نے نا ایک مرتبہ کسے بی بی دے بارے کہہ دیتا کہ او دا تے قدی بڑا چھوٹا ہے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو جدوں پتہ چلیا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اغتابتی خانی میری عائشہ تو اس بندی دی غیبت کیتی ہے تو اپنی اس بہن دی غیبت کیتی ہے تو اس میری صحابیہ دی غیبت کیتی ہے. اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کہنا دے رہنا لیو. میں عرض کرنا چاہنا ایک روایت دی اندر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نہیں میری پیاری عائشہ اے جڑا تو جملہ بولے ہے اللہ اللہ رب دی ایک بندی دے بارے اے جڑا تو جملہ بولے ہے کہ او دا قد بڑا چھوٹا ہے. آقا فرماندے نے اگر اس جملے نو سمندران دے اندر پا دیتا جاوے تے سمندران دا سارا پانی کوڑا ہو جاوے. اینا زہریلا جملہ ہے. اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کہنا دے رہنا لیو. تائیں تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او میاں میرے نبی دا فرمان سچا. او میاں میرے نبی دا فرمان سچا. فرمایا کل المسلمی علی المسلمی حرام دمہ و مالہ و عرضہ. میرے آقا فرماندے نے کہنا دے رہنا لیو ہر مسلمان دوسرے مسلمان تے حرام ہے. ایدہ کی معنی اللہ دے نبی جی میرے آقا فرماندے نے دمہ او دا خون بہانا حرام ہے و مالہ او دا مال لوٹنا حرام ہے و عرضہ او دی عزت جناب والا دھجیاں بکھیر دینیاں او دی پکڑی اچھالنا انہوں رسوا کرنا انہوں بیست کرنا او دی بیستی کرنا. میرے آقا فرماندے نے اے بھی حرام ہے. اللہ اللہ جے حالے بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی ایک میں تو انہوں حدیث سناواں میں قربان جاواں میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر دی حدیث مسند احمد دے اندر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے آقا نے کی فرمایا فرمایا الربا اسنان و سبعون بابا. میرے آقا فرماندے نے کائنہ دے رہنا لیو اجڑا سود نہ سود اے دے 72 گناہ نے. کنے گناہ نے 72 گناہ نے 72 درجے نے. ایک سب تو بڑا گناہ ایک سب تو ہلکا گناہ. اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایدہ سب تو ہلکا گناہ اے وے این کے ہر رجل امہو کہ کوئی بندہ اپنی ماں نال نکاح کر لوے. اللہ اللہ سود دے خلاف ساڑھے ملک پاکستان دے اندر اللہ تیرا شکر ہے ہون کوئی لوگاں نو شعور آ گیا ہے تے لوگاں نے حکومت نے بھی ماشاءاللہ اس معاملے چھو ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے کہ ساڑھے پاکستان وچ سود دا خاتمہ ہونا چاہیے. دعا کرو اللہ تعالیٰ بزرگاں دیاں وڈیاں دیاں علماء دیاں اور جڑے سیاستدان اس معاملے چ محنت کر رہے ہیں اللہ سبنا دیاں محنتاں قبول فرمائے. یا اللہ ساڑھے ملک نو سود تو پاک فرما دے ساڑھے گھرانوں سود تو پاک فرما دے ساڑھیاں تجارتانوں سود تو پاک فرما دے. اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا میرے آقا فرما دے نے اللہ الربا کائنات دے رہنا لیو جڑا سود نہ سود اے دے کنے دروازے نے اے دے کنے جناب والا درجے نے اے دے کنے گناہ نے 72 گناہ نے. سب تو ہلکا گناہ کہ کوئی بندہ اپنی ماں نال بدکاری کر لوے. اللہ اللہ ہون غور کرنا توجہ کرنا ایک مسلمان دی عزت دا جناب والا تصور لے کے ہونا ذہن دے اندر اور نال اے وی ویکھے اجے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. میرے آقا فرماندے نے سود دا سب تو اچا گناہ سود دا سب تو بڑا درجہ اے وے کہ کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی دی بےزتی کر دے وے اپنے مسلمان بھائی دی عزت نو خاک اندر ملا دے وے انہوں گالی دے کے
یا او دے اتے ظلم کر کے یا انہوں تانا دے کے یا انہوں آر دلا کے یا او دی غیبت کر کے جڑا مسلمان پائی نو رسوا کر دے انہوں سود دا سب تو وڈا گناہ پہنچے گا دعا کرو اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے اللہ ساڈی اصلاح کر دے وے رب دا قرآن سچا خمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہن آلیو میرے تو آڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سانو ساریاں گلاں سمجھا دیتیاں آپ نے فرمایا غیبت دا اتنا بڑا گناہ تائیں کہ غیبت دے نال ایک مسلمان دی رسوائی مقصد ہندہ ہے اللہ 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 غور کرنا میں پھر دو چار جملے کیوں نہ عرضاں کر دیواں سونے جے جاگے ویچے آیا نہیں سونے جے جگ وچ آیا نہیں آپ جیسا رب نے بنایا نہیں سونے جیسا سونے جے آیا کا جے مدنی جے جگ وچ آیا نہیں آپ جیسا رب نے بنایا نہیں حسین بڑے بڑے تے جمیل آئے نے لیکے اللہ کولوں سچا دینی آئے نے حسین بڑے بڑے تے جمیل آئے نے لیکے اللہ کولوں سچا دینی آئے نے ود ایک دوجے تو ذہینی آئے نے ود ایک دوجے تو ذہینی آئے نے پر آقا جیا کسے مانے جائے نہیں پر مدنی جیا کسے مانے جائے نہیں آپ جیسا رب نے بنایا نہیں سونے جیا جاگے اتے آیا نہیں آپ جیسا رب نے بنایا نہیں صفت انج انس نے بیان کیتی ہے کہ آقا دی میں خدمت 10 سال کیتی ہے اور آپ نے شفقت کمال کیتی ہے آپ نے شفقت کمال کیتی ہے کہ آپ کدی جھڑکے آکے مینوں کدی جھڑکے دبایا نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں دعا کرو اللہ سانو ساریاں نبی پاک نے سچی محبت نصیب فرمائے اللہ 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 میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ساڈی اصلاح کی تھی فرمایا کسے دی غیبت کرنی اور دعا کرو اللہ سانو غیبت تو محفوظ کر لوے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہن آلیو اللہ اللہ ایک کتاب ہے اقوال السلف فی الغیبہ ایک کتاب ہے او دا مینا اے وے کہ ساڑے بزرگاں نے ساڑے وڈیاں نے غیبت دی برائی دے بارے غیبت دے گناہ دے بارے کیڑے کیڑے قول نقل فرمائے نے کیڑیاں کیڑیاں سیانیاں گلاں کیتیاں نے اونا گلاں وچوں وڈیاں نے بزرگاں نے آئمہ نے اسلاف نے محدثین نے ایک گل اے وی کیتی ہے وہ فرماندے نے کہ صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا عبادت نہیں مسلمان بھائی دی بےزتی کرن تو اپنی زبان نو روک لینا اے بھی رب دے ہاں بڑی وڈی عبادت ہے کسے مسلمان بھائی دی بےزتی کرن دل کیتا ہے فوراں رک جاؤ اے توڑا رکنا صبر کرنا اللہ عبادت لکھ لوے اے ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا دین اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے تاں کر کے جناب والا غیبت تو منع کیتا ہے کہ جناب والا جدو بندہ غیبت کر دے تے مسلمان نو دکھ پہنچ دے تے میرے محبوب پیغمبر نے اسے واسطے فرمایا اذا کنتم ثلاثا فلا یتناجسنان دون الاخر. گل سنیا جے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدوں تسی تین مسلمان پائی ایک جگہ تے اکٹھے ہو وہ چوتھا کوئی نہ ہوئے پنجواں کوئی نہ ہوئے صرف تین بندے تسی ایک جگہ تے اکٹھے جے تے میرے آقا نے فرمایا فلا یتجانسنان دون الاخر. تواڈے وچوں تیسرے نو چھڑ کے دو بندے ایک دوجے دی کان وچ کوئی گل نہ کرن ایک دوسرے دے قریب ہو کے گل کوئی نہ کرن. کیوں جڑا تواڈا تیسرا مسلمان بھائی ہوئے گا انہوں تکلیف پہنچے گی او دے دل وچ خیال آئے گا ہو سکتا ہے میرے خلاف ہی گلاں پہ کر دینے. اللہ میرے محبوب پیغمبر نے نا غیبت دا خاتمہ کرن واسطے ایتھے تک سونے قانون بنا دیتے نے کہ کوئی بندہ تیسرے نو چھڑ کے دو آپس دے اندر کرنا وچ گفتگو نہ کرن. اللہ مینوں گل یاد آ گئی او میاں اگر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تین تو زیادہ بندے کسی جگہ تے موجود نے تے پھر دو آپس دے اندر کرنا وچ گل کر سکتے نے. اللہ غور کرنا. پھر نبی پاک نے اجازت دیتی. نبی پاک نے خود بھی اے ہو جے موقع تے جدوں تین تو زیادہ لوگ ہوندے سن نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کر کے کرنا وچ کسے نال سرگوشی کیتی ہے. اللہ ایک موقع ہوئے کہ میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دی زندگی دے آخری لمحات نے اس ویلے میرے محبوب پیغمبر دی ساری ازواج بھی بیٹھیاں نے. اس ویلے میرے محبوب پیغمبر دی سب تو چھوٹی بیٹی باقی تین بیٹیاں تے میرے نبی پاک دی زندگی اندر ہی اللہ دے کل ٹر گئیاں. اے ہن سب تو چھوٹی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی نے بھی سرگوشیاں کیتیاں نے اس موقع تے سرگوشیاں کیتیاں نے جدوں کسے دی حتک نہ ہووے جدوں کسے دی انسلٹ نہ ہووے اللہ کسے دی بےزتی محسوس نہ ہووے اس موقع تے میرے نبی نے اج کر کے سرگوشی کیتی ہے. اما فاطمہ الزہرا میرے نبی دی سب تو چھوٹی بیٹی کول بیٹھیاں نے. میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے بیٹے فاطمہ ذرا میرے قریب اپنا کان کرنا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کان اپنا جناب والا نبی پاک دے قریب کر دیتا اپنے بابا دے کول گئیاں تے میرے محبوب پیغمبر نے ایک ایسی گل کیتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا دیاں اکھاں وچوں آنسو آنے شروع ہو گئے. اللہ باپ سننا اللہ تے خدا دی قسم کوئی باپ اپنیاں بیٹیاں دے دکھ نہیں ویکھ سکدا کوئی ماں اپنیاں بیٹیاں دے دکھ نہیں ویکھ سکدے. دعا کرو اللہ ہر ماں باپ نو بیٹیاں دے سکھ نصیب فرمائے. جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے اللہ انہاں دیاں بیٹیاں نو سکھ نصیب فرمائے. او نوجواناں کسے دی بیٹی نو دکھ نہ دیتا کر. او نوجواناں اپنی بیوی نو دکھ نہ دیتا کر. آخرے بھی کسے دی بیٹی ہے نا اللہ جدوں تو اپنی بیوی نو دکھ دیویں گا جدوں کسے دی بہن بیٹی نو دکھ دیویں گا ایک تو انہوں تکلیف ہوئے گی ایک یو دی وجہ تو یو دے ماں پیانو ہی تکلیف ہوئے گی. میرے محبوب پیغمبر باپ سننا اپنی بیٹی دا رونا برداشت نہ ہویا. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے بیٹا فاطمہ ذرا دوبارہ میرے قریب ہونا. سیدہ فاطمہ الزہرا دوبارہ میرے نبی پاک دے قریب ہو گئیاں. اللہ میرے نبی پاک دی باقی ازواج بیٹھیاں ہوئیاں نے. میرے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ دے کان اندر ایک گل کیتی ہے تے سیدہ فاطمہ روندی ہسنا شروع ہو گئیاں. اللہ دعا کرو اللہ ہر ایک دی اولاد نو خوشیاں نصیب فرماوے. میں قربان جاواں تے میرے محبوب پیغمبر جو ویندیاں دنیا تو تشریف لے گئے تے بعد اندر ایک دن نا اما عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھیا نے بیٹی فاطمہ میں نے ایک گل تے دسنا جدو نبی دا آخری ویلا سی انہیں تے نبی سونے نے تیرے کان اندر ایک گل کیتی تو سا رونا شروع کر دیتا. سونے محمد نے پھر توڑے کان اندر گل کیتی تو سا ہسنا شروع کر دیتا. اللہ تسی یہ تے دسنا نبی پاک نے پہلے کڑی گل کیتی
تے نبی پاک نے دوسرے نمبر تے کیڑی گل کیتی سیدہ فاطمہ الزہرا فرمان لگیاں اما جان اصل اندر گل لے وے کہ نبی پاک نے مینوں پہلی واری جڑی گل کیتی نبی پاک نے میرے سونے بابا نے مینوں فرمایا فاطمہ ان کرے میں تانوں چھوڑ کے تے رب دے کول جا رہا واں مینوں اپنے بابا دی جدائی دا غم بڑا لگیا مینوں اپنے بابا دی جدائی برداشت نہ ہوئی میری اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے تے جو دوجی واری نبی پاک نے میرے کان دے اندر گل کیتی ادوں فرمایا بیٹا تیرے واسطے خوشخبری ہے کہ میرے ایسے سارے خاندان دے وچوں سب تو پہلے جنت اندر مینوں تو ہی ملیں گی سبحان اللہ سب تو پہلے جنت اندر میرے نال تیری ملاقات ہوے گی اللہ اللہ سب تو پہلے میرے کول تو پہنچے گی میں قربان جاواں نبی پاک دا اشارہ سی کہ بیٹی فاطمہ میرے خاندان دے وچوں سب تو پہلے میرے تو بعد سب تو پہلے تینوں موت آئے گی تو اس دنیا نو چھوڑیں گی تے سیدہ فاطمہ نے ہسنا شروع کر دیتا سیدہ فاطمہ خوش ہو گئیاں او لوگو اج کیڑا ایسا بندہ ہے جنوں دنیا چھڑنی سونی لگے جنوں ماں باپ جنوں گھر چھڑنا سونا لگے جنوں دنیا چھڑنی سونی لگے لیکن قربان جاواں ہمیشہ اما فاطمہ دی محبت تے انہاں نے جدوں موت دا سنیا تے ہسنا شروع کر دیتا کیونکہ نبی دی محبت دے اتے سیدہ فاطمہ الزہرا نو دنیا محبت غالب نہیں سی اللہ 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 سیدہ فاطمہ نو دنیا پیاری نہیں سی دنیا دا سردار سونا محمد پیارا سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کہنا دے رہنا لیو اللہ اللہ غیبت دیاں تباہ کاریاں تو بچ جاؤ چغلی دیاں تباہ کاریاں تو بچ جاؤ غور کرنا توجہ کرنا میرے ارتحاد مخبو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا شر الخلائق یمشون بالنمیمہ آؤ لوگ تو انو میں دساں اس پوری دنیا وچو اس پوری انسانیت وچو اس پوری کائنات وچو سب تو برا بندہ کیڑا ہے سب تو برا بندہ میرے نبی کو پوچھو نبی پاک نے فرمایا اس دنیا دے اندر لوکاں دے وچوں سب تو برا بندہ کیڑا ہے صحابہ نے سونے سب تو برا بندہ کیڑا ہے تے میرے آقا نے فرمایا یمشون بالنمیمہ جڑا چغلی کردا ہے کسے دی آپس وچ لڑاون واسطے جڑا چغلی کردا ہے رب دے ہاں وہ ساری کائنات نالو برا انسان ہے اللہ اللہ غیبت تمہیں بچنا ہے تے چغلی تمہیں بچنا ہے رب دا قرآن سچا خنیاں رب دا قرآن سچا غور کرنا توجہ کرنا فرمایا ولا سورہ قلم میں فرمایا ولا تُطِعْ كُلَّ خَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مناع للخیر معتد اثیم میرے آقا فرماندے نے او جڑا بندہ کسے دی چغلی کرن واسطے تواڈے کول آوے نا اللہ فرماندے نے او کائنات دے رہن والے او دی تسی گل مننی جڑا چغلی کرے تو آڈے کول کسے دی آکے او دی گلت اعتبار نہیں کرنا او دے پچھے نہیں لگنا اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں کو ایک دفعہ ایک بندہ آیا آکے کہندا ہے حضرت امیر المومنین جی جڑا فلاں بندہ ہے او بڑا گندا بندہ ہے تے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے میں تحقیق کرانگا میں تحقیق کرانگا اگر تے تو جھوٹا نکلیا پھر فاسقان دی زد وچ آ جائیں گا کیوں قرآن نے کیا سورہ حجرات فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا اللہ فرماندے نے کہنا دیرے نالیو جدوں کوئی تواڈے کول خبر پہنچاوے کوئی گل لے کے آوے او دی تحقیق کر لیا کرے آجے جے او جھوٹا ہے
مرتد سمجھو فاسق ہے اللہ 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 میں قربان جاواں تے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماندے نے جے تو جھوٹا ہے تے فاسق ہے جے تو سچا ہے تے پھر سمجھو غیبت کرنے والا ہے تاویں قرآن دی اللہ اللہ تاویں تو جرم دی زد وچ آ گیا ہے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کی تعالی علیہ فرماندے نے کہ جس ویلے میں اس بندے نو انج کر کے دا منہ توڑ جواب دیتا نا اج جناب والا ساڑھے اندر بربادی تائیں کہ اگر کوئی غیبت کردہ ہے نا میرے کول کسے دی تو میں الٹا خوش ہونا بجائے انہوں منع کرن دے میں انہوں خود میں کہنا بڑا مخلص ہے میرا اللہ بڑا سجن ہے میرا اے بڑا چنگا ہے کہ او دیاں خبرہ میرے کول لے آ رہے ہیں اللہ 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 نانا انج نہیں کرنا چاہیے دا بلکہ او دا منہ توڑنا چاہیے ہے انہوں چپ کروا دینا چاہیے خبردار تیرا کوئی حق نہیں ہو دے بارے تو گل کریں جے اگر کوئی ایسی میرے بارے گل کیتی ہے تے میں پہ تحقیق کر لانگا یا میرا تے او دا معاملہ ہے اللہ اللہ انج کرنا چاہیے سانو لیکن اسی الٹا خوشی ہونا شروع جانے ہیں او دے ساتھی بن جانے ہیں او دے معاون بن جانے ہیں اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا نبی پاک نے کی فرمایا ہے نبی پاک نے فرمایا اے ہو جے موقع تے جڑا اپنے مسلمان بھائی دا دفاع کردا ہے جڑا کہندا ہے تو تے جھوٹا ہو سکدا ہے مگر میرے ویر اندر ایسی کوئی حرکت نہیں ہو سکتی میرا ویر انجدہ نہیں ہو سکتا نانا میں تو یقین نہیں کردا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ حدیث میرے نبی دی فرمایا کہنا دے رہنا لیو جیڑا بندہ اپنے کسے مسلمان بھائی دا دفاع کر دے چغل خور دا منہ بند کر دے آندہ ظالمہ تیری جرت کی میں ہوئی تو میرے مسلمان بھائی دے بارے ہے گل کی تھی خبردار اپنا منہ سنبھال کے گل کریں اپنی زبان نو ایتھے ہی روک لے آج تو بعد میرے مسلمان بھائی دے بارے کوئی گل نہ کری خبردار کوئی گل نہ کریں اللہ اللہ انہیں اپنے مسلمان بھائی دا دفاع کیتا ہے اپنے ویر دی عزت دا دفاع کیتا ہے میں قربان جاواں انہیں اپنے ویر نو رسوا ہون تو بچا لے آئے کل میرا سونا اللہ انہوں آگ تو بچا لوے گا اے نبی پاک دی حدیث ہے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کہنا دے رہنا لیو میرے اور تو آڑے محبوب پیغمبر دو قبران کو لو گزرے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انہا قبران والے آنو عذاب پیا کھندائے آقا فرمان دینے انہا وچو ایک بندہ ہو سی جڑا پیشاب کر کے جدوں اٹھ دا سی اللہ یا پیشاب کر دیا ویلے اپنے جسم دا خیال نہیں سی رکھ دا اپنے کپڑیاں دا خیال نہیں سی رکھ دا پیشاب دے چھینٹے اے دے کپڑے آتے پیچ پہنچ جاندے سن اے پیشاب دے چھینٹے اے دے جسم تے لگ جاندے سن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انہوں تاں عذاب پیا ہندائے تے جڑا دوجا قبر والا ہے انہوں تاں عذاب پیا ہندائے کہ لوکاں دیاں چگلیاں کردہ سے اللہ اللہ اے دی برائی او دے سامنے او دی برائی اے دے سامنے اے دا مقصد ہوندہ سی یہ دونوں اکٹھے کیوں بیٹھے نے اے کیوں ہس دے پے نے انہوں میں پھوڑا انہوں جدا کرا انہوں میں آپس دے اندر لڑا دے ماں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا دیس بری حرکت دی وجہ تو انہوں عذاب پیا کھند ہے اللہ 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 گل بڑی پیاری آ گئی اے ابن عون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او چغل خور دا منہ بڑا اچھے طریقے بند کر دے سن پتہ کی فرمان دے سن جدوں کسی نے آ کے کہنا کہ امام صاحب تو آڑے بارے فلان بندہ فلان گل پیا کر دے یا فلان بندے دے اندر فلان گناہیں کسی دی غیبت کردہ سے یا کسی دے بارے آکے چگلی چاندہ سے تے حضرت امام ابن عون رحمت اللہ کی تعالی پتہ کی فرمان دے سن ان اللہ رحیم کریم ان اللہ رحیم کریم ان اللہ رحیم کریم حضرت امام ابن عون رحمت اللہ کی تعالی علیہ فرمایا کر دے سن اور کسے مسلمان پیدا گلا میرے سامنے نہ کر کیوں ان اللہ رحیم کریم میرا اللہ بڑا رحیم ہے میرا اللہ انہوں معاف فرما دے گا میرا اللہ بڑا کریم ہے میرا اللہ دیوتے کرم فرما دے گا اللہ 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 اور آخر تے میں جناب والا چار گلہ دسنیاں ضرور سمجھنا ماں کہ کیڑے کیڑے موقع تے بندہ اپنے مسلمان پائی دی غیبت کر سکتا ہے اللہ اللہ یہ مسئلہ میں دسنا ضروری سمجھنا
سمجھنا وا اللہ اللہ کیوں اے جناب والا تواڈے ذہن اندر کوئی خلش نہ رہے تواڈے ذہن اندر جناب والا کوئی شک نہ رہے مسئلہ تانوں صحیح صحیح سمجھ اندر آ جاوے چار موقع ایسے نے انہاں موقعاں تے مسلمان اپنے مسلمان پائی دے غیبت کر سکدا ہے دوجے دے اگے گل کر سکدا ہے انہاں وچوں پہلے نمبر تے کی ہے اللہ اللہ فرمایا جدے اوتے کوئی ظلم پیا کردا ہووے جدے نال کوئی زیادتی پیا کردا ہووے مظلوم بندہ ظالم دا ظلم دوجیاں تک دس سکدا ہے کہ میرے ویرو اینوں سمجھاؤ اے میرے نال زیادتی پیا کردا ہے اللہ اللہ تے دوجے نمبر تے میرے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے اگر کسی نے ناحق خون کیتا ہے تے اے ویکھدا پیا ہے میرے آقا نے فرمایا ویکھن والا بندہ دوجیاں تک گل دس سکدا ہے کہ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا انہیں ایک مسلمان بھائی دا خون بہایا ہے تے تیجے نمبر تے جڑا کسے دا مال پیا لٹدا ہووے او دی وی غیبت او دی وی مخبری او دی وی خبر کیتی جا سکدی ہے تے چوتھے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی کسے دی عزت نال پیا کھیلدا ہے او دی اطلاع وی دوجیاں تک کیتی جا سکدی ہے کہ فلاں بندے نے فلاں دی عزت نو خاک اندر ملایا اللہ اللہ دعا کرو اللہ سانو سارے آنو غیبت تو بچا لوے غیبت تو بچا لوے رب دا قرآن سچا خنیاں رب دا قرآن سچا فرمایا والا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ اللہ فرماندے نے اللہ تو ڈر جاؤ اے اللہ تو ڈر جاؤ اے ہو جے کم نہ کیتے کرو جد نال اپنے مسلمان بھائی دی تسی انسلٹ کرو او دی بےزتی کرو او دی رسوائی کرو یا اللہ سانو ساریاں نو غیبت تو بچا لے چغلی تو بچا لے اللہ ایک دوسرے دی عزت دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرما ایک دوسرے دی عزت دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سچا آپس دے اندر سانو پیار نصیب فرما دے دنیا پیچھے مال پیچھے چند ٹکیاں پیچھے اسی ایک دوجے دیاں غیبتاں تے ایک دوجے دا مزاق تے ایک دوجے نو ذلیل و رسوا کرن تے تلے ہوئے ہیں یا اللہ سانو صحیح معنی دے اندر ایک دوجے نال سچا پیار نصیب فرما دے ایک دوجے دی غیبت اور چغلی تو بچا لے اللہ سانو اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل فرما لے وآخر دعوت